زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اس لیے میرے گلے کا حال کیا ہے آپ سب بخوبی جان رہے ہیں۔ کل بھی پروگرام میں تھا اور پھر کل جمعہ بھی تھا، جمعہ میں بھی تقریر، پھر اس کے بعد بھی تقریر، اور پھر رات کی تھکاوٹ یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن مہینہ میرے غوث کا ہے، انشاءاللہ ہمارا تعلق بھی غوث اعظم سے ہے، اگرچہ ہمارے بدن میں طاقت نہیں لیکن میرے غوث میں بڑی طاقت ہے۔ ادھر سے اشارہ ہوتا ہے، ادھر سے ڈوبی ہوئی ناؤ جو 12 سال پرانی ہو وہ بھی اوپر نکل آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم کی اللہ اکبر۔ ان سے قبل آپ نے حضرت علامہ مولانا جابر رضا صاحب کی تقریر ملاحظہ فرمائی اور بہترین انداز میں وہ آپ سب کو سیراب کر رہے تھے، اور جو دور حاضر میں ہو رہا ہے یہی سب چیزیں انہوں نے بیان کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو عقیدہ اہل سنت والجماعت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے جو مقبولان بارگاہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی وہی ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، بے شک جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بے شک ایک طرف بندہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو اور گناہوں سے دور بھی نہ ہو تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہو، جیسے اندھیرا اور اجالا ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ جہاں اندھیرا ہوگا وہاں اجالا نہیں ہوگا، جہاں اجالا ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں خوف خدا ہوگا وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، جہاں خوف خدا ہوگا وہاں اللہ رب العزت کے احکام کو چھوڑا نہیں جائے گا، جہاں اللہ کا ڈر ہوگا وہاں بندہ اللہ رب العزت کے احکام کی دھجیاں نہیں اڑائے گا۔ جب دل میں خوف خدا آ جاتا ہے بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے، بندہ متقی بن جاتا ہے، بندہ عبادت گزار بن جاتا ہے، اور جب بندہ پرہیزگار و متقی و عبادت گزار ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں سنو، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جو کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ او کما قال علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں بندہ جو رب کا محبوب اور رب کا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو اپنی محبت بنا لیتا ہے، اس کی دشمنی کو اپنی دشمنی بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے تو وہ دشمنی اللہ کے ولی سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں سنو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بندہ رب کا قریبی ہوتا کب ہے، بندہ رب کا پسندیدہ بنتا کب ہے، بندہ رب کا چہیدہ بنتا کب ہے، بندہ فرائض پر جو ہے نا وہ فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، کبھی چاشت بھی پڑھ رہا ہے، کبھی شراط بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سنتیں بھی ادا کر رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بندہ اللہ رب العزت کے احکام جو ہے وہ بجا لاتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا چنیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ سے شان یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، اللہ رب العزت
اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا نور اس کے کانوں میں داخل کر دیتا ہے جس سے وہ سنا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے منہ میں اپنا نور داخل کر دیتا ہے جس سے وہ بولا کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنا نور اس کے ہاتھوں میں داخل کر دیتا ہے جس سے وہ پکڑا کرتا ہے۔ پکڑ اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، پکڑ میرے رب کی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے پسندیدہ ولی سے، اللہ کے محبوب بندے سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ فرماتا دشمنی اللہ کے میرے بندے سے نہیں ہے، دشمنی مجھ سے ہے، اور جب دشمنی مجھ سے ہے تو پھر لڑائی کے لیے تیار بھی ہو، جنگ کے لیے تیار بھی ہو جا۔ لیکن کس میں اتنی ہمت ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ کس میں اتنی طاقت ہے جو اللہ سے لڑائی کر سکے؟ اللہ رب العزت نے نمرود کو حکومت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو، میں خدا ہوں، مجھے پوجو۔ توہین کر دی اللہ کے پیارے حضرت خلیل کی۔ کس کی؟ حضرت خلیل۔ کون ہے حضرت خلیل؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کس کی توہین کی؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا، آجا نمرود اب مقابل میں، تو نے ہمارے پیارے کی توہین کی ہے نا، تو نے ہمارے برگزیدہ بندے کی توہین کی ہے نا، اب آجا جنگ پر۔ لنگڑا مچھر رب نے بھیج دیا، ناک کے ذریعے سے دماغ میں پہنچا، سارے اطباء، سارے حکیم، سارے ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ساروں کی رائے جمع ہو گئی کہ ایسا کرو کہ اس کے اوپر جوتے مارو۔ کیا مارو؟ جوتے۔ ارے بولو، جوتے مارو۔ جوتے مارو۔ لوگ جوتے مارتے، جب تک جوتے پڑتے تب تک مچھر بیٹھا رہتا آرام سے، اور جیسے جوتوں کا اثر ختم ہوتا پھر وہ ٹنک مارنا شروع کر دیتے۔ ادھر جوتا پڑا، مچھر بیٹھ گیا، جوتے کا اثر ختم ہوا، پھر مچھر نے پن کر دیا، پھر جوتا پڑا، مچھر بیٹھ گیا، اثر ختم ہوا، پھر ٹنک مار دیا۔ جوتے پڑتے رہے، پڑتے رہے، پڑتے رہے، اتنے جوتے پڑے کہ جوتے کھاتے کھاتے جہنم رسید ہو گئے۔ کیا ہوا؟ جہنم پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت جب کسی سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو کبھی اس پہ جوتے برستے ہیں، کبھی اس کو بیچ دریا میں لا کے غرق کر دیتا ہے، کبھی اس کو بدر میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے قتل کروا دیتا ہے، سمجھے؟ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، دشمن ہیں، اگرچہ ان پہ ظاہری اعتبار سے جوتے تو نہیں پڑتے لیکن شکلیں ان کی ضرور جوتے جیسی نظر آتی، بے شک۔ رونق نہیں ملے گی، اس لیے نہیں ملے گی کہ رونق کا معاملہ جو ہے، چہرے کے نور کا جو معاملہ ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ بے شک۔ جب دل روشن ہو تو چہرہ بھی روشن ہوتا ہے۔ دل روشن ہوتا کب ہے؟ دل روشن ہوتا ایسے ہے کہ اس دل میں مدینے والے کا پیار بساؤ، سبحان اللہ، اس آدم کی محبت بساؤ، اس دل میں غریب نواز کا عشق بساؤ، اس دل میں صابر کلیری کی الفت بساؤ، اس دل میں وارث دیوا کی چاہت بساؤ، اس دل میں قطب المدار کی الفت بساؤ، اس دل میں اعلیٰ حضرت کا عشق بساؤ، اس دل میں تاج الشریعہ کی الفت بساؤ۔ جب تمہارے دل اللہ والوں کی محبت سے چمک آئے گے، ادھر تمہارا دل چمکے گا اور تمہارے چہرے چمکے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں نگر نگر ڈگر ڈگر بوجھ اٹھائے گھومتے پھرتے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ہے نا، یا ان کو دیکھیں جو میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، خود بخود فرق نظر آ جائے گا۔
اور چونکہ یہ مہینہ غوث کا ہے اور محفل جو ہے وہ ایصال ثواب ماں ذکر غوث پاک، یعنی ایصال ثواب کی محفل بھی ہے اور ذکر غوث پاک کی بھی محفل ہے۔ ان پلیٹوں سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 300-400 لوگ تو کھانا کھا کے گئے ہی ہوں، لیکن کرسیاں جو ہے نا 50 بھی 60 کرسیاں ہیں، 60 میں بھی جو ہے نا آدھی تو خالی ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، بندہ ایک ہوگا تب بھی ہم اللہ والوں کا ذکر کریں گے، 1000 ہوں گے تب بھی ذکر اللہ کریں گے۔ ہمیں مجمع سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بڑا مجمع ہوگا تو بات ہوگی، ہے نا، لوگ زیادہ ہوں گے تو بات ہوگی، نہیں، محبت سے سننے والا ایک ہو تو ہم اس کو بھی سنائیں گے۔ لیکن حقیقت میں بتاؤں نا، آج ہمارے شہر فیروز آباد کا، چونکہ میں تو یہیں کا مقامی ہوں، میں کوئی پردیسی نہیں، کوئی باہر کا نہیں، میں تو یہیں کا ہوں، یہیں پلا، یہیں بڑا، یہیں پیدا ہوا، میں ہی نہیں بلکہ میرے باپ، میرے دادا، پردادا، لکڑ دادا سب یہیں کے ہیں، سمجھے؟ میں کوئی پردیسی نہیں، میں شہر کے حالات بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر اس کی فاتحہ خوانی کا انتظام کیا جائے تو یقین مانو کھانے کے نام پر یا رشتہ داری قائم کرنے کے نام پہ لوگ آتے ہیں، ایصال ثواب کی نیت سے نہیں آتے۔ 2 وجہ ہوتی ہے، ایک تو دعوت ہو جائے گی، کھا لیں گے جا کے، گھر پہ بچ جائے گا، کسی بہانے بریانی مل جائے گی یا نان گوشت مل جائے گا، بے شک۔ اور دوسری جو نیت ہوتی ہے وجہ کہ اگر ہم نہیں گئے تو وہ ہمارے یہاں نہیں آئے گا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسے اکا دکا کوئی بندہ ہو سکتا ہے، اللہ ماشاءاللہ تو یہ نیت لے کر آئے کہ میں جا رہا ہوں، اس کے لیے دعائے خیر کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ایسے ہو سکتے ہیں چند لوگ، لیکن اکثر لوگوں کا رجحان یہی ہے کہ اگر ہم ان کے یہاں نہیں گئے تو وہ بھی ہمارے یہاں نہیں آئے۔ اکثر کا رجحان یہی ہے، اس چیز کو ختم کریں۔ ذکر اللہ کی محفل ہو، ایصال ثواب کی محفل ہو، اس میں شرکت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں پر 40 لوگ اہل ایمان، صحیح العقیدہ، سنی مسلمان، سنی جنتی، بریلوی جہاں جمع ہو، سمجھے؟ اب حدیث پاک میں بریلوی کا لفظ نہیں، اب کوئی کہہ کہ مولانا بریلوی اور بریلی والے تو جو ہے نا نام، بریلی والا نام تو جو ہے 100 سال سے پڑا ہے اور حدیث جو ہے 1400 سال پرانی ہوتی ہے، تو ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اس زمانے میں جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا تھا، آج اس زمانے میں کچھ 2 نمبری لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے لگے۔ ان کے اندر اور اصلی اہل سنت کے اندر فرق کرنے کے لیے، پہچان کرنے کے لیے، خط امتیاز کھینچنے کے لیے ایک نام کی تجویز، ایک نام کی ضرورت پڑی اور اس نام کو تجویز کیا گیا جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہو، اے لوگوں، آقا یہ فرماتے ہیں کہ جب سنی مسلمان اہل ایمان، چونکہ ایمان والا ہوتا ہی سنی ہے، سنی جب جمع ہو جائے جہاں پر 40 تو وہاں پر کوئی نہ کوئی اللہ کا پیارا بھی ہوتا ہے، اور اس محفل میں جب دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کے صدقے میں سب کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اب کون کیسا، کس مرتبے کا، کون کیسا، کس مقام کا ہو، یہ ہم تم تو نہیں جانتے، میرا رب تو سب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ علام الغیوب ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ باطن بھی جانتا ہے، وہ دل کے اندر کی بھی جانتا ہے، دل کے باہر کی بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ کیا پتا کون ایسا تھا جس کے صدقے میں دعا قبول ہو گئی، جس کے صدقے میں دعاؤں کو شرف قبولیت مل گیا اور اس کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو گئی اور جس کا انتقال ہوا تھا اس کی بھی بخشش ہو گئی۔ کون ایسا تھا؟ تو یہ چیز اپنے اندر، اچھا یہ ہوگا کب؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا، بے شک۔ سب سے بڑی وجہ جو بھی حضرت بتا رہے تھے کہ آج کل ہے نا لٹیا پیر، چٹیا پیر، کھٹیا پیر، گھٹیا پیر، چرپٹیا پیر، جانے کون کون سے پیر، اور اب تو بڑا زمانہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل گیا، کوئی کسی کی سہاگن بنا ہوا، کوئی کسی کی ابھاگن بنا ہوا، کوئی کسی کی بھاگن بنا ہوا، کوئی کسی کی ناگن بنا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماجرا کیا ہے، بدنام کر کے رکھا ہے اہل سنت والجماعت کو۔ یاد رکھو اے لوگ، یاد رکھو، کیونکہ آپ میرے ہو، میں آپ کا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس دور پر فتن میں جہاں تمہیں اپنا
عقیدہ بچانے کی ضرورت ہے وہیں تمہیں اپنے اعمال بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں وہابیوں سے، اگر تمہیں دیوبندیوں سے اپنا عقیدہ بچانا ہے تو پھر تمہیں گھٹیا پیر اور لٹیا چٹیا پیروں سے اپنے نظریات بچانا ہے۔ اس لیے کہ جو جتنا گھٹیا پیر ہوگا وہ بات بھی اتنی گھٹیا ہی کرے گا، اور ان کی محفلوں میں جا کے دیکھ لو تو کبھی حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی حضرت ہندا پر بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی حضرت ابو سفیان پر بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب کہ جو سنی ہوگا، اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والا ہوگا، جس کے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت ہوگی، وہ کسی بھی صحابی کی توہین ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں میرے صحابہ سے محبت تمہارے اندر جو آئے گی وہ میری وجہ سے آئے گی، اور اگر کسی نے کسی صحابی سے دشمنی کی تو اس نے صحابی سے نہیں بلکہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ لہذا ان کے نظریات آپ دیکھ لینا، جو جوہلا پیر اور جو ہے نا جو تھیلا پیر نکلے ہوئے ہیں، آج تو گھر گھر میں پیر ہے، جسے دیکھو اسے پیر بننے کا شوق ہے، اس نے دیکھ لیا کہ ہاں پیر بن جاؤ، عورتیں بھی بڑی مل جائیں گی پیر دبانے کے لیے، ہے نا جنانیاں بھی بڑی مل جائیں گی ہاتھ چھوڑنے کے لیے، موٹے موٹے نذرانے بھی مل جائیں گے، اور بڑے بڑے انعامات بھی مل جائیں گے، بڑے بڑے گدے بھی مل جائیں گے، اسی لیے گدی نشین سے گدے نشین ہو گئے۔ لہذا اس دور پر فتن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر کے اندر 4 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ کتنی؟ سارے بولو 4 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ اب آؤ ذرا بارگاہ غوثیت کی طرف، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی کتنا بڑا کرتب دکھائے، کوئی ہوا میں اڑنے لگے، کوئی پانی پہ چلنے لگے، کوئی جو ہے نا کچھ بھی کرنے لگے، جب تک وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا جب تک وہ کسی ایک ادنا سی سنت کا بھی پابند نہ ہو جائے۔ اگر ایک چھوٹی سی سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کوئی چھوٹی سی سنت کو بھی چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تو پورے فرائض چھوڑے بیٹھے ہوئے اور پیر بنے بیٹھے ہیں۔ لہذا 4 چیزیں پیر کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ کیا ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، جو صحابہ کو بھی مانے، اہل بیت کو بھی مانے، اور پھر جھوم کے پڑے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابی حضور، نجم ہے اور آؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی نور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ پہلی چیز سنی ہو، دوسری چیز یہ کہ اس کا سلسلہ بھی ملا ہوا ہو سرکار سے، بیچ میں غفلہ نہ ہو۔ ہاں کوئی کسی کا خلیفہ بنا ہوا، کوئی کسی کا جو ہے نا خلیفہ بنا ہوا، پتہ ہی نہیں سلسلہ ہے کون سا، سمجھے؟ خلافت ملی بھی ہے کہ نہیں ملی؟ اب بڑے اوپر جاؤ تو کسی جو سلسلے کے لوگ ہوں گے جو پابند شریعت ہوں گے، انہوں نے اگر کوئی جو شریعت کا پابند ہوتا ہے پیر جب وہ خلافت دیتا ہے، کیونکہ الحمدللہ مجھے خود 3-4 سلسلوں کی خلافت و اجازت حاصل ہے، سمجھے بریلی شریف سے بھی مجھے اجازت و خلافت حاصل ہے، تو اس شرط کے ساتھ دیتا ہے کہ علم اور عمل کی پابندی اور عقیدہ اہل سنت پر سلامتی کے ساتھ خلافت دی جاتی ہے۔ اگر عقیدے میں بگاڑ آ جائے، بے عمل ہو جاؤ، فاسق و فاجر ہو جاؤ، شریعت مصطفیٰ کی دھجی اڑانے والے ہو جاؤ، تو پھر تمہارے پاس خلافت نہیں رہتی، خلافت خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے، خلافت ختم۔ جب سلسلہ بیچ سے ٹوٹ گیا تو پھر کس کو مرید بنا رہا ہے، کیسے تو جوڑے گا جب چین ٹوٹی ہوئی ہے سرکار پر۔ لہذا جڑی ہونا ضروری ہے، سرکار تک جڑی ہونا، چین برابر ہو، ملی ہو، دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ علم دین کا جاننے والا ہے، اسے معلوم ہو فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نوافل کیا ہے، سنن کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، اور کہنا چاہیے کہ جو
اور اس کے ساتھ یہ چیز کہ اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ کیسا ہو، رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ کیسا ہو، قیامت کے بارے میں عقیدہ کیسا ہو، حشر و نشر کے بارے میں عقیدہ کیسا ہو، قبر کے بارے میں عقیدہ کیسا ہو، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیسا ہو، کتابوں کے بارے میں عقیدہ کیسا ہو، یہ تمام چیزیں وہ جانتا ہو، دین جانتا ہو، حرام و حلال کی تمیز ہو، خود بھی دین کے مسائل کتابوں سے اخذ کر سکے اور اپنے مریدوں کی بھی اصلاح کر سکے۔ نہ تو پیر صاحب پہلے خود ڈوبے ہوئے تو وہ اپنے مریدوں کو کیا بچائیں، وہ خود جو ہے نا گڈی پھیٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے چوراہے پہ، وہ خود جو ہے نا نمبر لگا رہے ہیں، وہ خود نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو عقیدت میں مرید ہونا اچھی بات ہے، لیکن ایسی عقیدت جو تمہیں دین سے دور کر دے، ایسی عقیدت جو تمہیں مصطفیٰ کریم کی شریعت سے بے خبر کر دے، وہ عقیدت نہیں ہے بلکہ وہ جہنم میں لے جانے کا سامان ہے۔ عقیدت تو ہوتی ہی تب ہے جس میں اللہ کا بھی خیال ہو، مصطفیٰ کا بھی خیال ہو، شریعت مصطفیٰ کی حدوں کا بھی خیال ہو۔ اگر شریعت مصطفیٰ کی حدیں یاد نہیں ہے تو پھر وہ عقیدت نہیں ہے، پھر وہ زحمت ہے، سمجھے، پھر وہ خرافاتیں ہیں۔ لہذا تیسری شرط یہ ہے کہ عالم ہو، عالم نہ ہو تو اتنا علم جانتا ہو کہ مسائل کتابوں سے اخذ کر سکے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ شریعت کا پابند بھی ہو۔ یہ نہیں ہے پیر صاحب پڑے سو رہے ہیں فجر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم بازار میں ٹہل رہے ہیں، عصر کے ٹائم مریدوں میں بیٹھ گئے آ کے، مغرب کے ٹائم جو ہے نا چلم چل رہا ہے، عشاء کے ٹائم پڑے سو رہے ہیں، تھک گئے یا گپ شپ لڑا رہے ہیں، نمازیں گول ہے، عبادت گول ہے، فرائض گول ہے، اور پھر اس کے بعد پیر صاحب بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیر صاحب نہیں، پیر صاحب کیا ہیں؟ پیر صاحب۔ پیر ہوتا ہی تب ہے جب وہ شریعت کا پابند ہے۔ اور پھر پیروں کی پیر، پیران پیر، روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے غوث اعظم؟ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، کتنے سال؟ سبحان اللہ۔ ہم تو ایک دن کی نہیں پڑھ پائیں گے میاں۔ بے شک۔ عشاء کی نماز کے لیے ہم نے وضو کیا، عشاء پڑھی، اور ہم چاہیں کہ فجر کی نماز بھی کسی وضو سے پڑھ لیں تو نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے نفس نے ہمیں بالکل غفلت میں ڈال دیا، اس کو عادی بنا دیا گناہوں کا، ہم نہیں کر پائیں گے۔ میرے غوث جو پیروں کے پیر ہیں، 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور اللہ اکبر۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں، میں 28 سال بغداد کے جنگلات میں رہا ہوں، اللہ کی عبادت و ریاضت کی ہے۔ ایک سال میں آسمان سے کچھ پانی برستا تو میں اس کو پی کے اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ ایک سال جو ہے غریب پڑی چیزیں یعنی درختوں سے ٹوٹی ہوئی پتے سے کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی عبادت کرتے رہتا، اور ایک سال نہ میں کچھ کھاتا نہ پیتا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 28 سال میں نے اس طریقے سے گزار دیے، میں نے 28 سال وہ کام کیا جو رب نے مجھ سے کہا، جو خدا نے مجھ سے کہا، میں وہ کرتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ اب جو میں کہتا ہوں رب وہ کر دیتا۔ 28 سال میں نے رب کا معنی کہنا، اب رب میری بات سن لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ذرا تلا دے، تو تم بے اللہ کہتے ہیں پوری کشتی میں سواریوں کے چلی آتی ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، ٹھوکر مارتے ہیں تو وہ بندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنات اٹھا کے لے جائے لڑکی کو، غوث اعظم کا نام لے لیا جائے تو جنات واپس کر جائے، کسی پہ جنات آ جائے غوث اعظم کا نام لے لیا جائے پھر کبھی جنات نہ آئے۔ سرکار غوث اعظم جب تک جیلان میں حیات رہے، جب تک بغداد میں آپ حیات رہے، جیلان سے آنے کے بعد کبھی پورے بغداد میں کسی کو مرگی کا دورہ نہیں پڑا۔ جب سرکار غوث اعظم کا ظاہری وصال ہوا اس کے بعد لوگوں کو مرگی آنا شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، جو پیروں کے پیر ہیں، جو روشن ضمیر ہے، جو سیدنا حضور پرنور غوث اعظم ہے، اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت و بندگی سے دور نہ ہوئے، ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف رہے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک مقام آیا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر، جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کے غوث اعظم نے فرمایا تھا
قدمی ہی اللہ رحمتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اور جب یہ اعلان سرکار غریب نواز نے سنانا تو آپ خراسان کے جنگلات میں اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہے تھے، آپ نے اپنے سر کو بھی جھکا دیا، اپنے دل کو بھی جھکا دیا اور کہا یا عبد القادر تمہارا قدم میرے سر ہی پر نہیں، میری گردن ہی پر نہیں، بلکہ میرے دل پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ اور یہی بات جب پہنچی بریلی تو بریلی کا کلندر امام شیخ محبت سیدی اعلیٰ حضرت کا بیٹا حضور مفتی اعظم ہند پکار اٹھے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم جو پیروں کے پیر ہے، روشن ضمیر ہے، جو بغداد کے شہنشاہ ہے، میرے مصطفیٰ کے لاڈلے چہیتے پیارے بیٹے ہیں۔ آپ نے کبھی دین مصطفیٰ کی مخالفت نہیں کی، آپ نے کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کی، آپ نے کبھی مصطفیٰ کریم کے دین سے روگردانی نہیں کی۔ آج کوئی اپنے آپ کو پیر بتائے اور پھر شریعت سے بے خبر ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر پیر ہوگا تو شریعت ضرور یاد ہوگی۔ حضرت سیدنا سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ محفل سما سنا کرتے تھے۔ آپ کے دربار میں جب جو ہے نا کلام پیش کیے جاتے، آپ پر وجدانی کیفیت آ جاتی، آپ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ آپ کو کچھ ہوش نہیں رہتا۔ لیکن جب وقت نماز آتا، مرید آتا کان میں کہتا یا شیخ الصلاۃ الصلاۃ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہو جاتے کچھ ہوش ہی نہیں رہتا۔ لیکن جب نماز کا وقت آتا اور کوئی کہتا یا شیخ الصلاۃ الصلاۃ، چلو نماز کے لیے نماز کے لیے، تو فوراً جو ہوش تھا وہ بحال ہوتا اور پورا معاملہ جو وجدانی کیفیت تھی وہ ختم ہوتی۔ اور پھر آپ فرماتے کہ لوگوں سنو، مصطفیٰ کریم کی شریعت کو چھوڑ کے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو شریعت مصطفیٰ پر مضبوطی سے قائم رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ بڑی ذمہ داری سے اگر کسی کو پیر بناؤ تو دیکھ لو پہلے کہ یہ پیر ہے بھی یا نہیں۔ جو پیر عورتوں سے ہاتھ پیر چمبائے اور دبائے وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے، پیر ہے پیر۔ ایسے پیر جوتے کی نوک پر جو شریعت کی مخالفت کرے، جو کہیں کہ مولویوں سے تو ہماری بنے گی نہیں، ہم فقیری لائن والے ہیں، وہ مولوی لوگ ہیں، ان سے ہماری کیسے بن جائے گی۔ اب پیر ہوتا ہی تب ہے جب وہ علم والا ہو، ولی بنتا ہی تب ہے جب علم والا ہو جائے۔ غوث اعظم دیکھو کتنے بڑے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ آپ جب اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی علم دین سیکھنا ہے، اجازت دیجئے، جیلان سے چلے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کس کے لیے؟ علم سیکھنے کے لیے، عالم بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے۔ غوث اعظم جب چلے نا، راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، سب کو لوٹنا شروع کیا۔ آپ کے پاس بھی آئے ہے کچھ؟ ہاں ہے نا، 40 اشرفیاں ہیں، چاہیے کیا؟ چلے گئے مزاج سمجھے۔ دوسرا آیا ہے کچھ؟ کہا ہاں 40 اشرفیاں ہیں، چلا گیا۔ تیسرا آیا ہے کچھ؟ کہا ہاں 40 اشرفیاں ہیں، بتا تو چکا 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ بھی سمجھا مذاق کر رہا ہے، کہاں چھوٹا سا بچہ ہے، کہاں 40 اشرفیوں کا معاملہ ہے، اس کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تفریح کر رہا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا سب کو لوٹ لیا؟ کہا ہاں لوٹ لیا۔ سب کو چھین لیا؟ سب کا مال چھین لیا؟ ہاں چھین لیا۔ ایک کہتا ہے کہ سردار ہم نے ایک بچے کو دیکھا، بڑا چہرہ نورانی تھا، بڑا چہرہ حسین تھا، بڑے چہرے پہ نور نمایا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگا 40 اشرفیاں ہے۔ تب تک دوسرا بھی کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ سردار ہمارے حاکم، ہمارے لیڈر، ہمارے گروپ کے لیڈر اور سردار اور ہمارے نگہبان، ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ تیسرا بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سردار اس نے مجھے بھی یہی جواب دیا۔ کہا بلا کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں جا رہے تھے غوث اعظم؟ علم دین سیکھنے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ علم پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور تو کرو، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ چھل نہیں کیا، کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ آج یہ قوم مسلم دھوکہ بھی دے رہی ہے، جھوٹ بھی بول رہی ہے اور چھل بازی بھی کر رہی ہے، تمام طرح کی برائیاں اپنے اندر لیے پھر رہی ہے۔ لہذا غوث اعظم کی سیرت سے
سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا اتنا حسین ہے کہ بچپنے میں آپ نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے چوروں کو، بڑے بڑے رہزنوں کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ توبہ کرا کے تو سوچو جب آپ نے جوانی پائی ہوگی اور پھر آپ کا بڑا مقام ہوا ہوگا، پھر آپ نے کس قدر کارنامے انجام دیے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچو تو صحیح، غوث اعظم کے ہاتھ پر 40 سے زائد ڈاکوؤں نے توبہ کی اور سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔ یہی غوث اعظم ہے جو علم کی طلب میں نکلے تھے، اللہ نے علم سے نواز دیا۔ ایک دور آیا کہ بغداد کے مفتی اعظم بن گئے، بغداد میں آپ نے اپنا مدرسہ قائم کیا، آپ پڑھانے لگے۔ ذرا غور تو کرو، جو کہتے ہیں کہ پیروں کی مولویوں سے نہیں بن سکتی، ہم کہتے ہیں بتاؤ سارے پیروں کے پیر پیران پیر ہے، سارے پیروں کے پیر شہنشاہ بغداد ہے۔ جب وہ خود اتنا بڑا پیر ہو کے علم دین سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کے بعد سکھا بھی رہے ہیں، تو پھر تو کس کھیت کی مولی ہے جو کہہ رہا ہے کہ پیروں کی مولویوں سے نہیں بن سکتی؟ ارے پیر ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس علم ہوا کرتا ہے، ورنہ شیطان حال لے جاتا ہے چک کے۔ حضرت فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے علم کلام میں مہارت رکھنے والے عالم ربانی ہیں۔ آپ نے بہت عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا، بہت سارے یہودیوں کو کلمہ پڑھایا، ہنود کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو راہ دکھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب آپ کے جاگنے کا وقت آیا، آپ کی جب دنیا سے وصال کا، آپ کے دنیا سے وصال کا وقت آیا نا، شیطان آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا فخر الدین ذرا بتاؤ تو صحیح، زندگی بھر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے رہے، جو کئی سارے خداؤں کو مانتے تھے، ان سارے خداؤں کو چھٹا کر ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا تم نے، ایک اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ ذرا یہ تو بتاؤ جس ایک خدا کو تم مانتے ہو اس کی دلیل کیا ہے، بے شک ثبوت کیا ہے؟ 360 دلیلیں، 360 ثبوت آپ نے پیش کیے۔ 360 حوالے آپ نے دیے۔ اب جس سے مقابلہ تھا وہ کیونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ کوئی جاہل جپٹتا نہیں، بلکہ معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد تھا، شیطان لعین۔ کہا دلیل دو خدا ایک ہے، 360 دلیلیں دی، ساری اس نے رد کر دی، کاٹ دی دلیلیں، جواب نہیں بنا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیر و مرشد کی طرف لو لگائی۔ اگر پیر ہو کامل، پیر ہو شریعت کا پابند، پیر کا سلسلہ سرکار سے ملا ہوا ہو، پیر ہو سنتوں اور فرائض و واجبات کا پابند، اور پیر ہو صحیح العقیدہ، تو پھر وہ مدد کیسے فرماتا ہے؟ سرکار فخر الدین رازی نے اپنے لو کو اپنے مرشد کی طرف لگایا تو آپ کے پیر و مرشد بہت دور، کئی کلومیٹر دور تھے، وہ الگ شہر میں تھے، یہ الگ شہر میں تھے۔ وہیں سے پکار کے کہتے ہیں اے فخر الدین کیوں نہیں کہتا ہم اللہ کو بغیر ایک دلیل کے مانتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم بنا دلیل کے ہی اللہ کو ایک مانتے ہیں، جبکہ دلیلیں بہت ساری ہیں لیکن ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ بات کہی نا تب شیطان بھاگا۔ تو ذرا سوچو جب شیطان اتنے بڑے عالم کے پاس آ سکتا ہے بہکانے کے لیے، تو جو ہر وقت شیطان کے ہاتھ میں گھومتے رہتے ہیں، شیطان کے اشاروں پہ ناچتے رہتے ہیں، ان کے ایمان کو کس وقت اڑا کے لے جائے کوئی اس کی گارنٹی دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ایسے کو اپنا پیر بناؤ جس کا سلسلہ بھی صحیح ہو، اور جو عالم ہو، عالم نہ ہو تو اتنا علم ضرور رکھتا ہو کہ اس کو حرام کا اور حلال کا تمیز معلوم ہو۔ جب اس کو یہی نہ معلوم کہ حرام کیا چیز ہے حلال کیا چیز ہے تو وہ تمہیں کیا بتائے گا؟ بھائی پیر بندہ بناتا کیوں ہے؟ تاکہ اپنی آخرت اچھی کر لے، اپنی قبر روشن کر لے، اپنے آپ کو جنت کے قریب کر لے، قیامت میں اس کی بخشش ہو جائے، بخشش کا بہانہ مل جائے، سہارا مل جائے۔ پیر تو اس لیے بنایا جاتا ہے۔ اب پیر ہی جب جہنم میں پہنچا ہوا ہے تو وہ تمہارا سہارا کیا بنے؟ اس لیے علم دین سیکھو، علم دین سکھاؤ ہے۔ اور تیسری بات، کیونکہ محفل جو تھی یہ ایصال ثواب کی تھی، اس حوالے سے بھی میں 2-4 باتیں پیش کر دوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایصال ثواب کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، 10 ماہ، 30 ماہ، 40 ماہ
ہے نا چھمائی سالانہ، پھر 11ویں 12ویں 17ویں 6ٹھی وغیرہ یہ ساری محفلیں کرنا یہ بالکل جائز ہیں، کار خیر ہیں، کار ثواب ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تو پھر دلیل اس کے ذمہ ہے، وہ لا کے دکھائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرنا ناجائز ہے، اور جس کی کوئی دلیل نہ ہو انکار کی تو وہ خود بخود اس کا جو ہے جواز کا حکم دیا جاتا ہے، خود بخود اس کے کرنے کا حکم مل جاتا ہے، لہذا نہ 10ویں کا کہیں منع ہے، نہ 20ویں کا کہیں منع ہے، نہ 40ویں کا کہیں منع ہے، نہ جو ہے نا 11ویں اور 12ویں کا کہیں منع ہے، جب منع نہیں تو کرنا جائز ہے، جب جائز ہے تو پھر کار خیر ہے، ثواب ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پہ تو کیا چہلم کی فاتحہ تھی نا 40ویں کی فاتحہ تھی، ایک رواج سا پڑ گیا کہ کھانا ضرور ہی بنے گا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ان کے پاس انتظام نہیں ہو پاتا کہ وہ جو ہے نا نان گوشت بنائے، اللہ نے اہل خانہ کو توفیق بخشی ہے نا، اور یہ ان کو ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے مرحوم کے نام پر صدقہ و خیرات کرے، ان کے نام پر ایصال ثواب کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو پانی پلائیں، کیونکہ کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، پانی پلانا بھی ثواب ہے، اور یہ ذکر خیر کرنا بھی ثواب ہے، تو ان کے پاس حیثیت اللہ نے ان کو دی تھی، انہوں نے کیا۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے بیچارہ جو یہ سب نہیں کر سکتا، اب اس کو رسم بنا لینا کہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ درست نہیں، حیثیت ہے کرے، نہیں ہے آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کو بلا لائیے، تھوڑی سی کوئی شیرینی رکھ لیجئے، کوئی تبرک رکھ لیجئے، ہے نا، کوئی چیز رکھ لیجئے جو حلال ہو، پاک کمائی سے ہو، اور امام صاحب کو لا کے فاتحہ کروا لیجئے، اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا ایسے ملے گا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تب اب ناک بھی بچانی ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا محلے والے تانے دیں گے، رشتے دار جو ہے نا جوتے ماریں گے بھیگو بھیگو کے کہ سب کچھ دوا لیا ابا تو 40 منہ نے کروا پایا۔ ہماری قوم کو زیادہ جو ہے نا وہ ٹیلنٹ ہو گئی ہے، جو ہے نا مائنڈیڈ ہو گئی ہے، ٹیلنٹڈ زیادہ کچھ ہو گئی ہے، دین کا علم نہیں، شریعت سے نابلد ہے، لیکن دین کے معاملے میں اپنے عقل کے گھوڑے ایسے دوڑائیں گے کہ جیسے یہی شہ سوار ہے، مسئلہ نہیں معلوم تو اس کو معلوم کرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ناک بھی بچانی ہے، لوگوں کے جوتوں سے بھی بچنا ہے، تو وہ بیاج پہ پیسہ لے کے آ رہے ہیں، سود پہ پیسہ لے کر آیا، 10,000 لے کے آیا، اس کو 15,000 بھرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو قوم نہیں چھوڑے گی، اگر نہیں کرے گا تو برادری والے جوتے ماریں گے، نہیں کرے گا تو قبیلے والے جو ہے نا برا بھلا کہیں گے، تو وہ لے تو آیا بیاج پر، تھوڑی دیر کے لیے فاتحہ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کبھی کیا کسی نے اس کا حال پوچھا کہ میاں پیسہ لے کر ادھار آئے تھے، واپس بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی زندگی جو ہے نا نرک بنی ہوئی ہے، دن پر دن وہ پڑ رہا ہے کہ میں کیسے اپنا قرضہ اتاروں۔ تو شہنشاہی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا کیجیے، جتنی توفیق ہے آپ کو اتنا کیجیے۔ اسلام نے کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ اگر 40 ماہ ہے تو پڑاؤ بنوانا ہی بنوانا پڑے گا، نہیں، آپ کی حیثیت ہے آپ اقوائے، نہیں ہے حیثیت تو چھوڑ دیں۔ یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی چیز کو لے کے جو ہے نا معترض اعتراض کرتے ہیں منافقین، کیونکہ جو منافقین ہیں ان کی ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ ادھر بھی ادھر بھی ہے نا، اور پھر مرتدین جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور دین کے دشمن بھی ہیں، اللہ رسول کے گستاخ ہیں، مرتدین ہے نا، بدعقیدہ، آسان سی زبان میں سمجھو بدعقیدہ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اس پر جو ہے نا پھر بدی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے یاد رکھو، اگر کسی چیز کے تعلق سے علم نہیں آئے، اپنے مسجد کے امام سے جا کے ملو، اس سے پوچھو کہ حضرت ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے، انشاءاللہ وہ آپ کی بھرپور رہنمائی کرے گا۔ دوسری بات یہ، آپ نے
لنگر کا اہتمام کیا، کھانا پکایا، سب کچھ کیا، یقیناً ان کو ثواب ملا ہوگا اس کھانے کا بھی، پانی کا بھی، لیکن یہ کھانا آپ نے پکایا، ثواب ملا، اور پھر جب کھا لیا، لوگوں نے کھا لیا، ثواب مل گیا، اب اس کا معاملہ ختم۔ آپ کھلاتے رہیں گے ان کے نام سے، ثواب ملتا رہے گا، روک دیا، ثواب رک گئے، تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس سے ان کو برابر ثواب ملتا ہی رہے۔ ایسا طریقہ ہے اسلام میں جس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثواب جاریہ، یعنی جو جاری رہے۔ بٹن دبا دیا، پنکھا چلتا رہا، مثال دے کے سمجھا دو، بٹن دبا دیا، پنکھا بند ہو گیا، جب تک بٹن دبایا پنکھا چلتا رہا، بٹن بند کر دیا پنکھا بند ہو گیا۔ آپ نے کسی کے نام پہ ایصال ثواب کیا، آپ نے کیا، ثواب مل گیا، ایصال ثواب کی محفل ختم ہو گئی، تو جو ثواب ان کو ملنا تھا وہ ان کو پہنچ گیا۔ اب آپ ان کے لیے کچھ اور کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں تو جو آپ نے ابھی تک کیا وہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پنکھے کے تاروں کو ڈائریکٹ لائٹ تاروں سے جس میں کرنٹ اس میں جوڑ دیا جائے، اور وہ تار بھی ایسے ہوں کہ جس میں کبھی لائٹ جائے ہی نہ، مثال کے طور پہ جس میں لائٹ کرنٹ کٹے ہی نہ، تو وہ پنکھا برابر چلتا رہے، چلتا رہے گا کہ نہیں چلتا رہے گا؟ جب تک کہ اس تار کو ہٹاؤ گے نہیں، پنکھا برابر چلتا رہے گا۔ تو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایسے ایصال ثواب کے جو ہے نا راستے ہموار کیجئے کہ اگر آپ بھول بھی جاؤ تو ان کو ثواب ملتا رہے۔ اب میں اس سے دو تین جو ہے نا ایگزامپل کے طور پہ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جو نیک اولاد ہے، اچھی اولاد ہے، دین کی پابند ہے، شریعت کی پابند ہے، عقیدہ اہل سنت رکھتی ہے نا، بزرگوں کی بادب ہے، اور اچھی پرورش اس نے پائی ہے، اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، گفتار اچھا ہے، تو یہ اولاد بھی اس کے لیے ثواب جاریہ ہے، اس کو ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اب اولاد اچھی ہے یا نہیں ہے یہ تو وہی گھر والا ہی جان سکتا ہے، جس کی اولاد تھی وہ جان سکتا ہے کہ اس نے مجھے کتنا سکھ پہنچایا، کتنا دکھ پہنچایا۔ یہ وہ اولاد جان سکتی ہے کہ ہم نے اپنے ابا کو، اپنی اماں کو، یا اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو کتنا خوش کیا اور کتنا دکھ پہنچایا، یہ تو وہ جان سکتا ہے۔ لہذا اولاد اچھی ہو تو یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا کام کر دے، جیسے کسی نے مسجد بنوائی، کیا کیا؟ مسجد بنوائی، جہاں مسجد بن جائے تو کیا وہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال کے لیے بنتی ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے مسجد بنوائی تھی، مسجد بنوا لی، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی ثواب ملتا رہے گا، آپ کو بھی ملے گا، آپ کے والد کو بھی ملے گا، آپ کی والدہ کو بھی ملے گا۔ آپ انتقال کر جائیں گے، مسجد برقرار رہے گی، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کی اولاد بھی انتقال کر جائے گی، مسجد برقرار رہے گی، ثواب ملتا رہے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس زمین پر مسجد تعمیر کر دی جائے قیامت تک پھر وہ جگہ مسجد ہی کی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ثواب برابر کہاں تک ملے گا؟ قیامت تک، قیامت تک قائم رہے گی تو ثواب قیامت تک رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی طالب علم کو علم کی کتابیں پیش کر دی جائیں، کسی حافظ کو جو حفظ کرنے والا بچہ اس کو قرآن دے دیا جائے ہدیہ کرا کے، وہ اس قرآن کو پڑھے، خوب پڑھے، اس نے اپنے سینے میں بسا لیا، اب وہ بھی پڑھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھا رہا ہے، اور پھر وہ پڑھنے والے دوسروں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب برابر ملتا ہی رہے گا۔ آپ نے ایک بار کام کیا تھا، قرآن شریف جا کے حافظ جی کو دیا تھا، طالب علم کو دیا تھا، دوبارہ آپ نہیں گئے پوچھنے کے لیے، لیکن اس نے آپ کے دیے ہوئے قرآن مقدسہ کو یاد کیا ہے نا، اس کو دیکھ کر یاد کیا، اپنے سینے میں بسایا، اور پھر اپنے سینے سے دوسروں کے سینوں میں اس نے منتقل کیا۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، برابر ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے علماء کو دینی کتابیں پیش کیجیے، مسئلے مسائل پوچھیں آپ جا کے اپنے امام سے کہ حضرت کسی دینی کتاب کی حاجت تو نہیں، کیونکہ آج بڑے معاملات ہیں، اگر آپ تیل لینے بھی جائیں گے نا بازار میں تو آپ کو وہ بھی جو ہے نا اصلی تو ملے گا نہیں، نقلی بھی ملے گا، وہ بھی 150-200 روپے کلو ملے گا،
اور ہماری قوم گوشت کی زیادہ پسند کرنے والی ہے نا، بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے لیکن گوشت کے معاملے میں ناک نہ کٹے، گوشت چاہیے ہی چاہیے، ہفتے میں 3 دن گوشت چاہیے۔ گوشت لینے بھی جاؤ گے تو 200-250 روپے کلو گوشت، سمجھے؟ آپ جا کے پوچھیں اس امام سے جس کو 7,000-8,000 تنخواہ ملتی ہے، کیسے چلا رہا ہے وہ اپنا گھر، کیسے چلا رہا ہے وہ اپنی فیملی کو، کیسے اخراجات پورے کر رہا ہے۔ ایک بات ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری کے ساتھ آپ کی جو بھی تنخواہ ہو، آپ کی جو بھی سیلری ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر رہتی ہے کہ اگر کہیں سے شادی کا دعوت آ جائے، شادی کی لیے جو ہے نا کہیں سے پیغام آ جائے کہ جانا ہے یا کوئی پروگرام نکل آئے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا انتظام کرنا ہے۔ آپ کو فکر ہوتی ہے تو ذرا سوچو جو مسجد کا امام ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی ہوگی، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ اس کی خودداری ہے کہ وہ کسی سے نہیں کہتا۔ تو آپ جائیں پوچھیں اس سے، امام صاحب کسی کتاب کی، کسی دینی کتاب کی ضرورت تو نہیں، آپ نے کسی امام کو کوئی دینی کتاب لا کے دے دی، مثال کے طور پہ بہار شریعت لا کے دے دی، فتاوی رضویہ لا کے دے دیا، یا اور کوئی دیگر کتابیں جو اہل سنت کے علماء کی لکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے دے دی۔ اس نے اس کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے جو ہے نا مقتدیوں کو پڑھ کے سنا دیا، اس نے اس کا درس دے دیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے قانون شریعت جا کے دے دی تھی، کتنے کی آتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 200 روپے کی کتاب آئے گی قانون شریعت۔ آپ نے کتاب دی، امام صاحب نے وہ کتاب کھولی اصل کے بعد اور اسے مسئلہ بیان کر دیا کہ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، نماز کے اندر اتنے شرائط ہیں، نماز کے اندر اتنے مکروہات ہیں، نماز کے اندر اتنے واجبات ہیں۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، مقتدی سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک بندہ ایسا تھا جس نے یاد کر لیا کہ نماز میں 6 فرائض ہیں، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، اور پھر اس کے بعد قاعدہ فرض ہے، قرات فرض ہے، فروج بسنہی فرض ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ یہ اس نے یاد کر لیا، اور خالی یاد نہیں کیا، اس کو کوئی ملا تو اس نے بتایا میاں آج امام صاحب نے بتایا کہ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، اتنے شرائط ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ مکروہات ہیں، یہ مستحبات ہیں، غسل میں اتنے فرض ہیں، وضو میں اتنے فرض ہیں۔ اس نے جا کے دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، اس نے دین سیکھا، دوسرے کو سکھایا، تیسرے کو سکھایا۔ یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اور جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے ایک ہی بار جا کے تو کتاب دی تھی کہ بار بار جا کے کتاب دے رہے تھے؟ ایک ہی بار دی، لیکن ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اس لیے ایسے کام زیادہ کیا کریں، ہے نا، ایصال ثواب بھی کیجیے، فاتحہ خوانی بھی کیجیے، ہے نا، اور کھانا پانی وغیرہ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کو اللہ نے دیے اس کا کیجیے، اس کی نمائش نہ کیجیے، ہے نا، اس کی جو ہے نا دکھاوا اور ریاکاری سے بچیں، کیونکہ ریاکار جو ہے اس کے عمل کا بدلہ قیامت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، ریاکار کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ دنیا میں اچھے اعمال کر کے جائے گا ریاکاری کی نیت کے ساتھ، قیامت میں جائے گا اللہ میں نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، علم سیکھا تھا، حافظ بنا تھا، عالم بنا تھا، مفتی بنا تھا، یا یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، کچھ بھی کیا تھا، مولا اس کا بدلہ دے۔ رب فرمائے گا تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، کب تک تو نے تو لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تجھے حافظ کہا، عالم کہا، مفتی کہا، تو نے یہ کام کیا تو لوگوں نے کہا فلاں کام اس نے کیا، فلاں کام اس نے کیا، فلاں کام اس نے کیا، لوگوں نے تیری واہ واہی کر دیا، تو ہم سے کیا جا کے بدلہ لیتا، ہم سے کیا اس کا بدلہ لیتا ہے، تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی لیتے۔ پھر بتاؤ آخرت میں کوئی کسی کو چھٹی ملے گی کہ لاؤ 2 منٹ کے لیے چلے جائے اور ایک سجدہ ہی کریے؟ کسی کو نہیں ملے گی۔ تو نیت صاف، اہل ایمان کی یہ شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اپنے اندر سے جھوٹ کو دور کرو۔ ہوتے گھر میں ہیں، بتاتے ہیں کہ جا کر پہ ہیں، کوئی اگر آ جائے اندر آواز لگائے، اندر سے بچوں کو بھیج دے، جاؤ کہنا پاپا ہے ہی نہیں، دادا ہے ہی نہیں، چچا ہے ہی نہیں، بھائی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جھوٹ اپنے اندر سے ختم کرو، دغا بازی، دھوکہ، اس کو ختم کرو، وعدہ خلافی، اس کو ختم کرو۔ آقا فرماتے ہیں جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں، وعدے کے پابند بن۔ آج جو امت مسلمہ پر حالات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر بہت ساری برائیاں آ گئی۔ کون سی برائی گنا یار؟ دیکھو شراب ہمارا مسلمان پیے، جوا ہمارا مسلمان کھیلے،
ہے نا، زناکاری ہمارا مسلمان کر رہا ہے، دھوکے بازی ہمارا مسلمان کر رہا ہے، مخبر گیری ہمارا مسلمان بھائی کر رہا ہے، سمجھے، آپس میں تنازع پیدا ہمارا مسلمان بھائی کر رہا ہے، طرح طرح کے بگاڑ، خرافات، فساد بپا کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے ارے ہم مسلمان ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے۔ میاں ایمان تمہارا سلامت دنیا سے گیا تو یقیناً بخش دیے جاؤ گے، لیکن یہ جو کارنامے کیے ہیں اس کی سزا بھی تو پاؤ۔ اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ کسی کو کسی چیز پر پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اس لیے رب کا خوف دل میں رکھیں، اللہ والوں کا ذکر کریں، اللہ والوں سے پیار کریں، ایصال ثواب کی محفلیں کیا کریں، ان کا ذکر کیا کریں، مرحومین کو اچھی اچھی عادات کے ساتھ یاد کیا کریں، ان کو اچھے ہے نا یادوں کے ساتھ ان کو یاد کیا کریں، ان کا اچھا ذکر کیا کریں جو دنیا سے چلے گئے اہل ایمان صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے نا، ان کے عیب جوئی نہ کیا کریں بلکہ ان کی خوبیاں بیان کیا کریں اور ان کی تعریفیں کیا کریں، اور رب سے یہ دعا کیا کریں کہ مولا ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما۔ اور اسی کے ساتھ یہ چیز بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اس دور پرفتن میں ہر طرف فتنے فساد ہیں، ہر طرف بدعقیدگیت ہے، ہر طرف ایمان کے ڈاکو ہیں، اگر ان ایمان کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو تمہیں ولیوں کا دامن تھامنا ہوگا، تمہیں ولیوں کے دامن سے جڑنا ہوگا، تمہیں اللہ والوں کا ذکر بھی کرنا ہوگا اور ان کا ذکر سننا بھی ہوگا اور ان کے نقش قدم پر چلنا بھی ہوگا، تب تمہارا ایمان بھی سلامت ہوگا، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب کا انتقال ہوا تھا نام تو مجھے نہیں معلوم، جو بھی ان کا نام ہو اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو ذکر خیر ہوا اللہ اس کے صدقے میں، اور جو فاتحہ خوانی ہوئی اللہ اس کے صدقے میں ہے نا مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بروز قیامت مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ مولا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ہمارے دل کا سرور ہے، جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، جس کو قبلہ اول کہتے ہیں، مولا ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما، پھر سے کسی صلاح الدین کو بھیج کہ جو پھر سے نیا جبہ پہن کر بیت المقدس میں داخل ہو اور یہ اعلان کرے کہ یہ بیت المقدس مسلمانوں کی جاگیر ہے، یہ بیت المقدس اہل ایمان کی جاگیر ہے، اس لیے کہ یہ بیت المقدس وہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ بیت المقدس وہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، یہ بیت المقدس وہ ہے جہاں پر بے شمار نبیوں کی قبریں ہیں، اور یہ بیت المقدس وہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ نے امامت فرمائی، بیت المقدس کوئی معمولی جگہ نہیں، بیت المقدس وہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ نے 17 مہینہ رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہچانو اس چیز کو میاں، ہمارے آپس کے تنازع ختم نہیں ہو رہے، جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، تو ہم دوسری بات کیا کریں؟ امت مسلمہ کا کیا حال ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پھر سے دور ہلاکو خواہ آ چکا ہے، پھر سے ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ منگولوں کا دور آ چکا ہے کہ جنہوں نے پورے بغداد میں قتل و غارت گیری کی تھی، آج فلسطین میں کس طریقے سے قتل و غارت کے جو ہے نا بازار گرم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو ضرورت کے سامان ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو اسپتالات ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعائیں کر لیں، لیکن پھر ایک چیز جو ہے نا وہ ستاتی ہے، کس منہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں؟ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، بدکاری ہم کر رہے ہیں، برائی ہم کر رہے ہیں، خرافاتیں ہم کر رہے ہیں، پھر کیا منہ لے کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں؟ پہلے اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے
اپنے دل کو صاف کرو. اور پھر خدا کی قسم جب تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو تمہاری دعا عرش سے جا کے ٹکرائے گی. جس طریقے سے حضرت نور الدین جنگی یہ آرزو اور تمنا لے کے دنیا سے چلے گئے کہ میں بیت المقدس کو آزاد کرا لوں, بیت المقدس کو جو ہے آزادی عطا کروا دو, وہ تو چلے گئے. لیکن اب سنو, غوث اعظم کی دعاؤں کا اثر تھا, جس کو صلاح الدین کہتے ہیں. غوث اعظم کی تربیت یافتہ تھا, جس کو صلاح الدین کہتے ہیں. میرے غوث اعظم نے حضرت سیدنا صلاح الدین کی تربیت فرمائی اور دعائیں دی کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا صلاح الدین, اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے. جب دعا کرنے والا عبد القادر ہو, جس کے حق میں دعا کی جائے وہ صلاح الدین ایوبی ہو, تو پھر بیت المقدس مسلمانوں کے پاس دوبارہ آ جایا کرتا ہے. آج بھی اپنے قلب کو پاک کرو, زبانوں کو صاف کرو اور پھر دعا کرو, تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ وقت سعید قریب ہے کہ پھر کوئی عمر فاروق اعظم کا غلام پیدا ہوگا اور پھر کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین پیدا ہوگا اور آ کے ہمارے قبلہ اول کو یہودیوں سے عیسائیوں سے آزاد کرائے گا. اور پھر ہم بھی اس کی جانب رک کر کے یہ کہیں گے اے بیت المقدس ہماری جانیں تجھ پر قربان, اس لیے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا اور تیری طرف رک کر کے 17 مہینہ نماز ادا فرمائی. لہذا اس چیز کو بھی اپنے ذہنوں میں بیٹھاؤ, اپنے بچوں کو بتاؤ کہ میاں خالی کعبہ شریف اور گنبد خضرا نہیں ہے, بیت المقدس بھی ہے. اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو مکے میں نماز پڑھے 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب ملے گا, جو مدینے میں نماز پڑھے یعنی مسجد نبوی شریف میں اور مسجد حرم شریف مکے میں جو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے 1 نماز پڑھے, اور جو بیت المقدس میں نماز پڑھے اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ہے 1 نماز اگر پڑھے. تو پیارے یہ چیز بھی جانو, اس چیز کو بھی پہچانو, کچھ نہیں کر سکتے دعا کرو, اور دعا کے لیے پہلے اپنی زبان کو پاک و صاف کرو, حرام سے بچو, بد کلامی سے بچو, گالی گلوچ سے بچو. چونکہ میں فیروز آباد کا ہوں اس لیے اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ ہمارے فیروز آباد کے اندر گالی کو لوگ گالی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو دعائی یا جملہ سمجھتے. ہاں, گالی پہلے بات بعد میں. مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی کہ اس کی زبان پر بد کلامی آئے. مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے جب کسی مسلمان سے ملتا تو پہلے کہتا ہے السلام علیکم, اللہ کی سلامتی ہو. لیکن یہاں پہ یہ تو نہیں ہوتا تیری ماں کی, تیری بہن کی, فلانے ڈما کے جے وہ, سمجھے. تو یہ بد کرداری ہمارے اندر آئے تو یہ سارے معاملات ہیں. اور راحت البرنی نے کہا نہیں تھا جلے لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں, یہاں پہ خالی ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ نہ سمجھو کہ فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے. اگر یہی تمہارا بے ڈھنگی چال رہی تو پھر وہ وقت دور نہیں تو پھر تمہارے اوپر بھی ایسے ہی ظلم و ستم کیے جائیں. اس ظلم و ستم سے بچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا مضبوطی سے دامن پکڑ لو, شریعت مصطفیٰ کے پابند بن جاؤ, اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ سے سجاؤ, اپنے سروں کو سنت مصطفیٰ سے سجاؤ, اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے جگمگاؤ, اپنے دلوں کو آپس کی بغض و کینہ سے پاک کر کے محبت اور اخلاص کے چراغ کو اپنے دلوں میں لے کر آؤ اور بھائی چارگی عام کرو, اختلاف کو ختم کرو, انتشار کو ختم کرو, جھگڑے فساد کو ختم کرو اور سب آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ. سارے سنی ہے چاہے کسی سلسلے سے ہو, کسی پیر سے مرید ہو, صحیح العقیدہ ہو لیکن صحیح العقیدہ آپس میں مل جاؤ, اتحاد قائم کرو, مسجدوں کو آباد کرو, ویران نہ کرو, مسجدوں کو آباد کرو اور پھر رب کے گھر میں جا کے کہو مولا ہم نے تیرے گھر کو آباد کر دیا تو ہماری زندگیاں آباد کر پیدا کرو, انقلاب خود لے کر آؤ. ہے نا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے مفہوم آیت مبارکہ, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے پر آمادہ نہ ہو. اپنی حالت تو بدلو, اپنی بے ڈھنگی چال تو چھوڑو, صراط مستقیم پہ چلو تو صحیح. پھر دیکھو اللہ کی نصرت بھی آتی ہے, اللہ کی حمایت بھی آتی ہے. وہ 313 تھے 1000 کے مقابل میں, لیکن زمانہ آج یہی کہتا ہے ان 313 نے ان 1000 لوگوں کو ایسی دھول چکائی اور ایسی شکستیں پاس دی ہے کہ آج تک لوگ کہتے ہیں وہ 313 تھے, وہ سرکار کے غلام ایسے تھے, وہ پاک کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا, روح محمد ان کے جسم سے نکال لو. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, وہ آج کروڑوں میں کرتے ہو غلامی. لہذا اس چیز کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کرو, یہ بات جو ہے اس کو اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو شیطان کا غلام مت بناؤ,
اپنے آپ کو رسول مقبول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، اسی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ چلتے چلتے میرے مرشد نے ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا پیارے یاد رکھ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، چاند ہے سبھی کے لیے، ہے سدا چاند عبد النبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باہ ہر ایک قادری کے لیے، رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے تو فیض ہم سب کو گناہوں سے بچائے، جو کہا جو بتایا جو بولا مولا کہنے سننے سمجھنے میں کوئی خامی ہو غلطی ہو کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے، اور اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے بندے حضرت سیدنا غوث آدم کے صدقے مولا اس محفل کو قبول فرما، اور اس کا جو ثواب ہم سب کو ملے، ہم سب کی جانب سے جو مرحوم جن کے نام سے یہ منسوب کی گئی اللہ ان کو عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سارے لوگ مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔